دین کے ساتھ جو لوگ غداری کرتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی، وہ دنیا کو چاہنے لگے، دنیا کی محبت کے اندر جب وہ پھنس گئے نا تو وہ پھر پھنس کر ہی رہ گئے، ختم ہو گئے، وہیں پر نام و نشان ختم ہو گیا۔ ابو جہل کو دیکھ لو، حضور کے دور کا تھا۔ چلو اس سے پہلے ہم چلتے ہیں، فرعون نام تو سنا ہوگا نا، جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، اور کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس اتنا مال تھا، اتنی سلطنت تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے نا سب کچھ تھا، مال بھی تھا، لوگ بھی تھے، نوکر بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھیں، بہت جائیداد بھی تھی، بچے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو نام مٹ گیا۔ نام کیوں مٹا؟ ایسا ہونے کے باوجود بھی نام مٹ گیا۔ نوکر اتنے تھے کہ ان کے باوجود بھی نام مٹ گیا، آج کوئی نام نہیں لے رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ جنہوں نے بھی دین کے ساتھ غداری کی ہے، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے لوگ بھی جنہوں نے بھی دین کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غداری کی ہے، محبت کی چادر اوڑھ کر اور اندر سے غداری کرتے رہے، پھر بھی وہ ناکام ہوئے، اور ایسے ناکام ہوئے کہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ یاد رکھنا۔ اور جنہوں نے بھی غریب تھا، پیسہ نہیں تھا، نوکر نہیں تھے، کوٹھیاں نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، لیکن حضور کے ساتھ محبت کی، صرف حضور کے ساتھ محبت کی، حضور کی محبت کا درس دیا، حضور کی آل کی محبت کا درس دیا، حضور کے اصحاب کی محبت کا درس دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے نا، قیامت تک دنیا میں اس کا نام چلتا رہے گا، اس کا نام بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کے رسول کا نام بلند کیا، اللہ کے رسول کے اصحاب کا نام بلند کیا، حضور کی آل کا نام بلند کیا، حضور کے پیاروں کا نام بلند کیا۔ اس لیے ہی اللہ کی ذات نے لوگوں کی زبان پر اس بندے کا نام بلند فرما دیا۔ دیکھیں، کچھ راستے ہوتے ہیں، کوئی راستہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہ جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کسی کے نظر کے اندر نظر ڈال کر بات کر سکیں، کہ آپ کسی دوسرے کی نظر کے اندر اپنی نظر ڈال کر، اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر آپ بات کر سکیں، پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ جب آپ دین کو جانتے ہوں گے، جب آپ دین کے اوپر چل رہے ہوں گے، جب آپ کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے، تو تب لوگ آپ سے ڈریں گے بھی صحیح، اور حق بات سنیں گے بھی صحیح، اور آپ کے اندر بھی اللہ رب العزت ایک ایسی طاقت، استطاعت ڈال دیتا ہے اللہ رب العزت، کہ آپ پھر بول بھی سکتے ہیں، آپ پھر حق کی بات کر بھی سکتے ہیں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر غداروں کے راستے میں، غداروں کی لین میں کھڑے نہ ہوں، غداروں کی لین میں کھڑا نہیں ہونا، پھر وفاداروں کی لین میں کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔